السلام علیکم۔ تو اس ویڈیو کو میں پھر سے کنٹینیو کر رہی ہوں، جو پچھلا ولاگ میں نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ الحمدللہ 2 رکعت نماز نفل ادا ہو چکی ہے ہماری۔ زیارت بھی الحمدللہ بہت اچھے سے ہوئی ہے۔ مسجد نمرہ کیونکہ بند ہے، عمرے کے وقت یہ بند ہوتی ہے، پورا سال بند ہوتی ہے، صرف سال میں حج کے دوران یہ کھولی جاتی ہے، جہاں پر حاجی آتے ہیں اور خطبہ ہوتا ہے حج کا، اور دعائیں مانگی جاتی ہے، توبہ استغفار کیا جاتا ہے، اور اپنے سارے ارکان وہ لوگ مکمل کرتے ہیں۔ تو باہری صحن میں نماز ادا ہوئی ہے الحمدللہ، اور اب یہاں سے روانگی ہے۔ جو دوسری زیارت ہے ہماری وہ ہے جبل رحمہ کی، جو میں آگے آپ کو دکھاؤں گی گائز۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سے زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس جگہ زیارت کرنا اور حج اور عمرے کی سعادت کرنا اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مسجد نمرہ کی زیارت، نماز پڑھنے کی سعادت، دعا مانگنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میدان عرفات میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ پورا میدان عرفات آپ کے دونوں جانب ہے، اور بہت کام ہو رہا ہے عرفات کے اندر۔ آپ دیکھیں اپنے لیفٹ پر، الٹے ہاتھ پر دیکھیں تو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ کا یہ ارادہ ہے کہ 2030 میں پوری دنیا سے تقریباً 50 لاکھ مسلمان فرائض حج کی ادائیگی کے لیے آئیں، جس کی وجہ سے نئے سرے سے بالکل لائنیں نہیں ڈل رہی ہیں، الیکٹرک کا معاملات ہیں، وضو خانے، واش روم، ہر چیز کو جو ہے بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میدان عرفات آپ کے دونوں جانب ہے، اور ہم عرفات کے اس زیارت کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے جبل رحمہ۔ جبل کے معنی پہاڑ، رحمہ کے معنی رحمت، یعنی رحمت والا پہاڑ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے جب جنت سے زمین کی طرف بھیجا تو آدم علیہ السلام دنیا کے نقشے پر اس جگہ، اس مقام پر بھیجے گئے جہاں آج دنیا کے نقشے پر سری لنکا ملک واقع ہے، اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے جدہ کے ساحل پر کم و بیش 300 سے 350 سال یہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، اور تلاش کرتے ہوئے اسی میدان عرفات میں پہنچے۔ اس میدان کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے یہاں ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ عرفات کے معنی ہے پہچاننا۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں جنت سے زمین پہ آنے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس دعا کو اللہ نے قرآن مجید کے 7ویں پارے میں بیان فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور جنت سے زمین پہ آنے کے بعد تقریباً 350 سال کے بعد پہلی جو ملاقات ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی، وہ اسی میدان عرفات میں ہوئی۔ اور کس مقام پر ہوئی؟ جہاں آج وہ پہاڑ ہے جس کو ہم جبل رحمہ کہتے ہیں، یعنی رحمت والا پہاڑ۔ اسی جبل رحمہ کی زیارت کے لیے میدان عرفات میں اس وقت موجود ہے۔ پہلے بسیں بالکل جبل رحمہ پہاڑ کے قریب آ کر کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ اندر جانے کا راستہ کھلا ہوا تھا، لیکن اب تقریباً 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور بسیں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہاں سے پھر جانے والے پیدل جاتے ہیں۔ تو ہمت، طاقت، ارادہ ہے تو انشاءاللہ گروپ کے ساتھ چلیں گے اور گروپ کے ساتھ واپس آئیں گے۔ زیادہ نہیں، 20 سے 25 منٹ کا یہ ٹائم ہے یہاں پر، اور جہاں بس رکے گی انشاءاللہ وہاں سے اتر کر ہم سب ایک ساتھ گروپ کی صورت میں چلیں گے، جبل رحمہ کی انشاءاللہ زیارت کر کے آئیں گے۔ بہت بڑی تعداد میں دیکھیے یہاں بسیں کھڑی ہیں، لہٰذا اکیلے اگر بچھڑ گئے تو پھر بس تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا، تو لہٰذا بچھڑنا نہیں ہے۔ اپنی جب گاڑی کھڑی ہو جائے، رک جائے، جگہ ملتی ہے پھر انشاءاللہ ہم الحمدللہ بس سے اتر چکے ہیں، اور یہ ہم لوگ جبل رحمہ کی طرف اب اندر جائیں گے، اور میں آپ کو اس کی بھی زیارت کراؤں گی۔ تو ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے، اور بہت سکون مل رہا ہے یہاں پر آ کر۔ حج کے دوران یہاں پر حاجیوں کا بہت بڑا ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن عمرے کا وقت ہے، اس وجہ سے یہاں پر اتنا کراؤڈ نہیں ہے، تو آپ کو بہت اچھے سے زیارت ہو رہی ہے ہر جگہ کی الحمدللہ۔ اللہ کا بھی لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس موقع پر مجھے یہاں پر
موجود رکھا ہے. رمضان المبارک کا وقت ہے, روزے کے ساتھ زیارت وغیرہ بھی اچھے سے ہو رہی ہے, اور میں دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو بھی یہ جگہ جلد از جلد دیکھنا نصیب فرمائے, آمین. اور میں شکریہ ادا کروں گی ان سارے جو ہمارے ٹور والے ہیں, جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں, اور جو بیان کر رہے ہیں اتنی اچھی طریقے سے, ان سب کا بھی شکر ادا کرتی ہوں میں بہت زیادہ, کہ بہت اچھی طریقے سے ہمیں ساری معلومات دے رہے ہیں. اور آگے اسی طریقے سے میں آپ کو دکھاؤں گی, اور بھی ویڈیوز میری کنٹینیو رہے گی. تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں. اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اپنے فیملی اور فرینڈس میں ضرور سے شیئر کریے, تاکہ وہ لوگ بھی یہ ساری زیارتوں سے دیکھ سکے اور ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہو. گائز, تو یہاں پر تو ابھی بالکل ہی خالی ہے, بہت اچھے سے زیارت ہوئی ہے. حج کے موقع پر اتنی اچھے سے زیارت نہیں ہو پاتی ہے, کیونکہ اس وقت ہی نہیں ہوتا ہے, سارے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں, تو جلدی جلدی ساری چیزیں کر کے اور دوسری جگہ موو ہونا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے ہم پہنچ گئے ہیں جبل رحمہ کے پاس. یہی پہاڑ ہے وہ, یہ جو پلر دکھ رہا ہے یہ وہ نشانی ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی ملاقات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ملایا تھا. جبل مطلب پہاڑ, عربی میں جبل پہاڑ کو کہتے ہیں, اور رحمہ مطلب رحمت, رحمتوں والا پہاڑ ہے. تو یہاں پر ہمیں دعا کرنی ہوتی ہے, اور یہ حج کے ارکان میں بھی شامل ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ ساری چیزیں تو ابھی عمرے کے وقت بند ہے, اوپر جانے نہیں دے رہے, لیکن حج کے دوران اوپر تک لوگ جاتے ہیں, اور وہاں نماز بھی ادا ہوتی ہے اور دعائیں بھی کرتے ہیں. تو آپ بھی دیکھ لیجئے اور اچھے سے زیارت کر لیجئے گائز. اور ایک چیز میں بولوں گی کہ لوگ یہاں پر آنے کے بعد یہاں کی مٹی وغیرہ اٹھا کر لے جاتے ہیں, تو آپ سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز نہ کرے, یہ بدعت اور شرک وغیرہ میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہاں کی مٹی اٹھا کر نہ لے جائے, اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرے جو آپ شرک اور بدعت میں شامل ہو جائے. تو گزارش ہے آپ سے تو یہ چیز نہ کرے. زیارت سے ہم اب میدان مزدلفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. جب 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, تو پوری دنیا سے آنے والے حجاج کرام, اللہ کے مہمان, اس میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں.